TNN ٹی وی کے بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ اونٹیریو حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے وبائی صورتحال کے دوران بزرگوں کو محفوظ اور رابطوں میں رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے وبائی صورتحال کے دوران بزرگوں کو محفوظ اور رابطوں میں رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایکٹیو لیونگ سینٹرز میں رہنے والے 300 بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے $14.3 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں بزرگ شہریوں کے لیے ورچوئل اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ آئسولیشن کے دوران اپنے پیاروں سے رابطے میں رہیں۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اونٹیریو کو مزید PSW کی ضرورت ہے اور ہم ان کی تربیت کو تیز کرنے کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہم تقریباً 2200 طلباء کو PSW کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو ٹیوشن بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ PSW ورکرز اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہے ہیں اور اس وقت یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ PSW ہمارے لیے وہ کام کر رہے ہیں جس سے تاریخ بدل سکتی ہے۔ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری کا کہنا تھا کہ اونٹیریو میں پیر کو وائرس کے 1023 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں ٹورنٹو میں 280 نئے کیس شامل ہیں۔ اتوار کے روز صوبائی عہدیداروں نے ویکسین کے فریم ورک کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی شامل کیا جا سکے جو بے گھر ہیں، اور ٹورنٹو میں کم از کم پیر 8 مارچ تک اسٹے ایٹ ہوم آرڈر پر برقرار رہے گا۔ ہیلتھ کینیڈا نے ایسٹرازینیکا ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ کینیڈا نے ویکسین کی 24 ملین خوراکوں کا آرڈر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 8,70,033 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 22,017 ہو گئیں، جبکہ 8,13,586 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,88,353 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,399 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,18,39 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,986 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,33,795 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,888 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 79,672 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,363 ہے۔ دوسری جانب ہیلتھ کینیڈا نے ایسٹرازینیکا ویکسین کے لیے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ کینیڈا نے ویکسین کی 24 ملین خوراکوں کا آرڈر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پہلی خوراک بدھ کے روز ہی کینیڈا پہنچنا شروع ہو سکتی ہے۔ کینیڈا اگلے 2 ہفتوں میں جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی منظوری کی امید کر رہا ہے۔ اونٹیریو میں ہائی وے 400 کی تمام لینز کو گاڑیوں میں ایک بڑے تصادم کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ واقعے میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو میں ہائی وے 400 کی تمام لینز کو گاڑیوں میں ایک بڑے تصادم کے بعد کھول دیا گیا۔ واقعے میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ پولیس کے مطابق شدید موسم اور برف باری کے سبب واقعہ پیش آیا، جس میں 15 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس سے قبل انوائرمنٹ کینیڈا نے ٹورنٹو اور GTA کے بیشتر حصوں کے لیے الرٹ اور ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا موسمی صورتحال کے سبب ڈرائیونگ مشکل ہو جائے گی، جبکہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے سبب شہریوں کو بجلی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شدید سرد موسم کے الرٹ کے باعث سردی سے متعلق خدمات فراہم کرنے والے مراکز، کمزور اور بے گھر افراد کو خدمات فراہم کرنے والے مراکز کو کھول دیا گیا تھا۔ نئے وعدوں کے باوجود کینیڈا سے امریکی تعلقات میں رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ دونوں دیرینہ اتحادیوں کی جانب سے ترجیحات کے تبادلوں کے باوجود کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات کو تاحال چیلنجز کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نئے وعدوں کے باوجود کینیڈا سے امریکی تعلقات میں رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں دیرینہ اتحادیوں کی جانب سے ترجیحات کے تبادلوں کے باوجود کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات کو تاحال چیلنجز کا سامنا ہے۔ نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ نے بتایا کہ رہنماؤں اور عہدیداروں نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے مشترکہ وعدوں پر عمل کیا، کورونا وائرس وبائی امراض سے نمٹنے اور چین میں قید
مائیکل گوبرک اور مائیکل اسپیور کی رہائی سے متعلق گفتگو ہوئی۔ تاہم کینیڈا کو اس جواب کا انتظار ہے کہ پڑوسی ملک کے بائی امریکن پالیسی سے کس طرح بچا جائے اور کینیڈا امریکہ سے کس طرح ویکسین حاصل کر سکتا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار ہیں، ہمارے قابل ذکر تجارتی تعلقات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود، خاص طور پر جب ہم مزید لچکدار سپلائی چین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دونوں ممالک کو منصوبوں کی ایک پوری سیریز پر ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، نیز یہ یقینی بنانا ہے کہ تجارتی تعلقات جو پہلے سے ہی دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں انہیں اور مضبوط کرنا ہے۔ واضح رہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی بائی امریکن پالیسی اور کی اسٹون ایکس ایل پائپ لائن کی منسوخی کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات میں اہم رکاوٹ ہے۔ امریکہ نے میانمار کی فوجی حکومت کو مزید پابندیوں کی وارننگ دے دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی میانمار کے خلاف سخت اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے میانمار کی فوجی حکومت کو مزید پابندیوں کی وارننگ دے دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی میانمار کے خلاف سخت اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے خبردار کیا ہے کہ برمی فوج مظاہرین پر تشدد سے باز رہے۔ انہوں نے کہا کہ میانمار میں سویلین حکومت بحال نہ کی گئی اور مظاہرین کی ہلاکتیں بند نہ ہوئیں تو امریکہ مزید پابندیاں لگا دے گا۔ دوسری جانب امریکہ نے سلامتی کونسل اجلاس میں میانمار کے خلاف سخت فیصلوں کی سفارش کی ہے۔ امریکن پاکستانی پبلک افیئر کمیٹی نے ایک قرارداد کے ذریعے بائیڈن انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں غاصب فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پر کی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کروائی جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک امریکہ پبلک افیئر کمیٹی نے بائیڈن حکومت سے اپیل کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ امریکہ میں مسئلہ کشمیر زیر بحث۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دی امریکن پاکستانی پبلک افیئر کمیٹی نے ایک قرارداد کے ذریعے بائیڈن انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں غاصب فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پر کی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کروائی جائیں۔ کمیٹی نے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جرائم پر انتہا پسند لیڈروں اور بھارتی فورسز پر بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمے بنانے کی بھی اپیل کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب میں امریکی سپریم کورٹ پر شدید تنقید کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کو ہدف تنقید بنا لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب میں امریکی سپریم کورٹ پر شدید تنقید کی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کو کیپٹل ہل حملہ آوروں کو جھوٹ بول کر بھڑکانے پر کوئی ملال نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اگلے الیکشن میں حامیوں کے ذریعے ووٹنگ کی حوصلہ شکنی کی بات کہی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق امریکی صدر کی تقریر کا مقصد اپنے حامیوں کو بظاہر مزید انتہا پسند بنانا تھا۔ دوران تقریر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 کا صدارتی الیکشن لڑنے کا اشارہ بھی دیا۔ امریکی نیشنل انٹیلی جنس کے سابق ڈائریکٹر نے الزام عائد کیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مقتول سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق جاری کردہ خفیہ رپورٹ میں سیاسی مقاصد کے لیے رد و بدل کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی نیشنل انٹیلی جنس کے سابق ڈائریکٹر رچرڈ گرینیل نے الزام عائد کیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مقتول سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق جاری کردہ خفیہ رپورٹ میں سیاسی مقاصد کے لیے رد و بدل کیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ بائیڈن ٹیم کی جانب سے جاری کردہ خاشقجی رپورٹ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلی جنس رپورٹ کو نئے سرے سے پیک کر کے پیش کیا گیا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے انٹیلی جنس معلومات میں قطع و برید بھی کی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے رپورٹ کو گزشتہ روز ڈی کلاسیفائی کیا تھا۔ اس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر الزام عائد کیا گیا تھا۔ 2018 میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کا ترکی کے شہر استنبول میں واقع سعودی عرب کے قونصل خانے میں قتل ہوا تھا۔ سعودی عرب نے 3 دن قبل امریکی رپورٹ کو منفی اور جھوٹ پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے اس ضمن میں واضح طور پر کہا تھا کہ اسے یہ رپورٹ بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے 18 سعودیوں کو جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف سعودی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔
برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف ویکسینز کا استعمال شدید بیماری کے خطرے کو 80% تک کم کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 11,49,87,000 سے زائد افراد متاثر اور مرنے والوں کی تعداد 25,49,743 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,06,96,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 2,17,00,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,27,266 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2,93,14,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,11,23,000 سے زائد ہے اور 1,57,275 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برطانیہ میں 41,82,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,22,953 کی اموات ہو چکی ہے۔ فرانس میں 37,60,000 سے زائد افراد متاثر اور 86,803 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کے خلاف ویکسینز کا استعمال شدید بیماری کے خطرے کو 80% تک کم کر سکتا ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 28,638 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 27,11,479 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 41ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,500 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,77,700 تک جا پہنچی ہے۔ بھارتی گلوکار میکا سنگھ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلمان خان کے مذاق نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی گلوکار میکا سنگھ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ سلمان خان کے مذاق نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ بھارتی گلوکار میکا سنگھ نے ایک شو کے دوران انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ سلمان خان کے ایک چھوٹے سے مذاق نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ میکا سنگھ نے کہا کہ سلمان خان کی عادت ہے کہ وہ کسی بھی وقت کال کر لیتے ہیں، چاہے رات کا 1 ہو یا 4۔ اسی طرح ایک رات سلمان خان نے کال کی جو میرے لیے کافی حیران کن بات تھی۔ میکا سنگھ نے کہا کہ میں ان دنوں سلمان خان کی ایک فلم کے لیے گانے ریکارڈ کرا رہا تھا، لہٰذا سلمان خان نے مجھے کال کر کے کہا کہ میکا، جو گانا تم نے فلم کے لیے ریکارڈ کرایا تھا میں نے بھی وہی گانا ریکارڈ کرا دیا ہے، لہٰذا اب تیرا گانا تو گیا۔ بھارتی گلوکار نے کہا سلمان خان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ سب جانتے ہیں اگر سلمان خان نے گانا ریکارڈ کرا دیا تو پھر میرا گانا کوئی نہیں سنتا تھا، لہٰذا مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح فوراً کمپوزر کو کال کی تو پتہ چلا کہ سلمان خان نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، انہوں نے کوئی گانا ریکارڈ نہیں کرایا تھا۔ شاعر و نغمہ نگار جاوید اختر نے اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کنگنا نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ان پر بے بنیاد اور توہین آمیز تبصرے کیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی عدالت نے ہرجانہ کیس میں اداکارہ کنگنا رناوت کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ممبئی کی عدالت میں اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف شاعر اور نغمہ نگار جاوید اختر کی ہرجانے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں کنگنا رناوت کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے اداکارہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں 22 مارچ کو ایک بار پھر طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے گزشتہ ماہ فروری میں کنگنا کو 1 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ واضح رہے کہ شاعر اور نغمہ نگار جاوید اختر نے اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کنگنا نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ان پر بے بنیاد اور توہین آمیز تبصرے کیے۔ جاوید اختر کی جانب سے درج کی جانے والی شکایت میں کہا گیا ہے کہ کنگنا رناوت نے سشانت سنگھ کی موت کے بعد ان کا نام بالی ووڈ میں ایک ڈرگس گروپ میں گھسیٹا ہے، لہٰذا کنگنا کی جانب سے لگائے گئے ان بے بنیاد تبصروں کے باعث ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں TNN ٹی وی۔